خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے نہیں فراق کے تو۔ برتھ ڈے اسپیشل علامہ اقبال کو اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے 80 برس گزر گئے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے اقبال ڈے کی مناسبت سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملیں گے نہیں نایاب ہیں ہم۔ برتھ ڈے اسپیشل علامہ اقبال کو اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے 80 برس ہو گئے، لیکن ان کی پیغمبرانہ شاعری کا افتخار گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس افتخار کا بنیادی سبب وہ انقلابی فکر تھی جس نے انہیں شاعر مشرق بنایا۔ فکر و نظر کے پیمانے پر وہیں شعر و ادب اپنے لازوال ہونے کا اعتراف کرتا ہے جو زمانہ و مقام کی سرحدوں سے بالا تر۔ اس قسم کے اعلیٰ شعر و ادب کی تخلیق کا مقصد سوال اقتدار کی تبلیغ ہے جن سے ہماری معاشرتی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ اعلیٰ معیاری شعر و ادب کے پیمبر چمکتے سورج کی مانند جلوہ گر ہوتے ہیں جس کی روشن کرنیں کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دیتی ہیں۔ آسمان و ادب کے ان درخشندہ ستاروں میں سے ایک اہم ترین شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ شعر و ادب کے تاسانہ لبوں کو میں نوش کے یہ ادب سکھانے والے اقبال اپنے بے نظیر تخیل اور نرالے انداز بیاں کے سبب اردو نظم کے سب سے عظیم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی کسی درجہ کم نہیں۔ کلام اقبال جادو ان کی غزلوں میں نہیں، سر چڑھ کر بولتا ہے۔ علامہ اقبال کو اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے 80 برس ہو گئے، لیکن ان کی پیغمبرانہ افتخار گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ علامہ اقبال کی شاعری دراصل کائنات کی اٹل سچائیوں کا اعتراف ہے جس میں تعمیر و حیات کا پہلو سب سے نمایاں ہے۔ جہاں عام شاعروں کی طرح شکست اور محرومی، نا امیدی اور زندگی سے فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاید اس لیے اقبال کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ ایک فلسفی شاعر تھے۔ زندگی اور مقاصد کے حوالے سے جتنے فکر انگیز خیالات اقبال نے پیش کیے، اردو ادب کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس انقلابی فکر کی آبیاری میں ان کے والدین کی مثالی تربیت کا خصوصی کردار رہا ہے۔ ان کے والد شیخ نور محمد منطقی اور پرہیزگار مسلمان تھے۔ ان کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ اقبال کے اندر بچپن سے ہی قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق، حسن اخلاق اور بزرگوں کا احترام جیسی خوبیاں پروان چڑھی اور جزو زندگی بن گئی۔ والد بزرگوار نے ایک بار اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جب تلاوت کرو تو یہ جان کر قرآن پڑھا کرو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے۔ یہ نصیحت اتنی اہم اور غیر معمولی تھی کہ اس نے اقبال کی شخصیت اور شاعری پر انقلابی اثرات مرتب کیے۔ بقول اکبر اعلی آبادی، حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئی، قوم کی نظریں ان کے طرز کی فیدا ہوئی، شاید ہی اس کے والدین ابرار تھے، باوفا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے۔ قرآن حکیم کے بارے میں اقبال اپنے والد محترم کی نصیحت پر تا دم حیات سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ کلام اقبال کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے شاعرانہ تخیل میں انقلابی افکار کی آمد تعلیم و قرآن کے مرہونمنت ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو قوم کا بیش قیمتی سرمایہ تصور کرتے تھے، لہٰذا ان کی پیامی شاعری کا بنیادی کردار قوم کا نوجوان ہی ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ قوم کے نوجوان ام الکتاب قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوڑیں، لیکن مسلم نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور بے مقصد زندگی دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوتی تھی۔ متوجہ ذیل اشعار اقبال کے ہی احساسات کے آئینہ دار ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے ہجر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آسمان کی
وسطوں میں اٹھتے پرندوں نے ہمیشہ انسان کی فکر کو شوق پرواز عطا کی ہے۔ آسمان کے انہی پرندوں میں سے ایک خاص پرندہ شاہین کی پرواز اقبال کو اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے اپنی شاعری کا محبوب استعارہ بنا دیا۔ اقبال کے یہ شاہین سجاد، دانائی، عزت النفس، دور اندیش اور خود اعتمادی کا استعار ہے۔ یہی وہ اعلیٰ ترین انسانی خصلتیں ہیں جو کسی قوم کو زندگی عطا کرتی ہیں۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پرندوں کی دنیا میں سے ایک ایسا پرندہ انتخاب کیا جو اپنے اندر شان درویشی رکھتا ہے اور اس کی نظر آسمان کی بلندیوں پر رہتی ہے۔ اقبال کا شاہین قوم کا وہ مثالی نوجوان ہے جو کچھ اس شاہانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو شاہی ہے پرواز کر کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، اگر کسی کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے۔ نہیں تیرے نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاعر کے یہاں بنیادی طور پر قول و فعل کا تصد پایا جاتا ہے، یعنی اس کی خود کی زندگی ان افکار و نظریات سے بالکل جدا ہوتی ہے جنہیں وہ اپنے کلام میں پیش کرتا ہے۔ لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی شخصیت بھی ان کی شاعری کے سانچے میں ڈلی ہے، اور اس کا امتیاز واضح سبب یہ ہے کہ اقبال کی ذہنی اور فکری نشوونما قرآنی ہدایت کی روشنی میں ہوئی۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے لندن اور جرمن میں قیام پذیر ہوئے تو بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی اور نہ ہی وہ تلاوت قرآن سے غافل ہوئے۔ ان کا یہ شعر اس سلسلے میں دلیل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ زستانی ہوا ہی گرجتی شمشیر کی تیزی، زستانی ہوا ہی گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی عطف و سحر۔ ایک موقع پر طلبہ کا ایک گروپ ان کی خدمت میں چند سوالات لے کر گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ اقبال فلسفہ اور قانون کی کتابوں کے حوالے سے جواب دہ ہوں گے، لیکن اقبال نے قرآن حکیم کھول کر سوالات کا تشفی بخش جواب دیا۔ یہ منظر دیکھ کر طلبہ کا وفد حیران رہ گیا، لیکن علامہ اقبال اس راز سے واقف تھے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے مطابق انہوں نے قرآن حکیم کو ہدایت کے بنیادی سرچشمہ کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ اقبال کی شاعری میں جہاں فکر و آگاہی انہیں شاعر ثابت کرتی ہے، اپنے وقت میں وہ ملزم اقوام کی سب سے مضبوط آواز بن کر ابھرے، اور آج بھی ان کی انقلابی شاعری ہمیں زندگی کا پیغام دے رہی ہے۔ مقصد زندگی کے ساتھ عشق کی کیفیت نے اقبال کو اقبال بنایا، اور وہ اس جذبہ عشق کو قوم کے نوجوانوں میں بیدار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے حضور بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ یہ دعا کی تھی: جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خودارا آرزو میری یہی ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔